درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام امتی الکریم۔ 10ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، ارشاد الہی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے، اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول، ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ یہ آیت کریمہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس پر راضی ہو جاتے کہ جو اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا، اس پر اللہ کے دینے پر، اللہ کے رسول کے دینے پر راضی ہو جاتے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ اور یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ مال غنیمت یعنی کہ جنگ کے بعد جب لوٹے تو جو فتح حاصل ہونے کے بعد کافروں کا جو مال تھا اس کو لے کر کے آئے، تو وہی مال غنیمت، تو اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے تھے۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام ہرقوس بن زہیر ہے، ہرقوس بن زہیر ہے، اور ایک روایت کے مطابق ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ آپ مال غنیمت تقسیم کرنے میں معاذ اللہ انصاف کیجیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جلال آ گیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر دنیا میں انصاف کون کرے گا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اگر اجازت ہو تو ابھی میں اس کا سر قلم کر دوں اور اسے مار دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رک جاؤ، ارادہ الہی یہ ہو چکا ہے کہ اس کی نسل میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اس کی نسل میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ نمازیں اور نمازیں اتنی پڑھیں گے، تقویٰ اتنا اختیار کریں گے بظاہر کہ تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے، تم اپنے تقویٰ کو کم سمجھو گے۔ ان کی نمازوں کے آگے اپنی نماز کو کم سمجھو گے، ان کے روزوں کے آگے اپنے روزوں کو کم سمجھو گے۔ وہ بظاہر اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنی نماز پڑھیں گے، اتنا روزہ رکھیں گے، مگر دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اور قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن حلق کے نیچے نہیں اترے گا، نماز تو پڑھیں گے، روزہ تو رکھیں گے، مگر دین سے نکل چکے ہوں گے۔ اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، اللہ کا ارادہ یہ ہو چکا ہے۔ یعنی یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب اس نے یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ انصاف سے کام لیجیے معاذ اللہ، تو حضرت فاروق اعظم اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سرکار نے یہ کہہ کر کے روک دیا کہ ارادہ الہی یہ ہو چکا ہے کہ اس کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے، یہ نہیں کہ اس کو قتل کرنا غلط ہے، یہ نہیں منع فرمایا، بلکہ ارادہ الہی یہ ہو چکا ہے، اللہ یہ کا ارادہ ہو چکا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے اس کی نسل میں، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ تو حضرت عمر کو قتل کرنے سے اس لیے روکا، اس لیے نہیں روکا کہ وہ گستاخی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کی گستاخی کرے تو حضور کی گستاخی یہ کفر ہے، اور وہ کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ اسلامی حکومت ہوگی تو گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر کا یہ اجازت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہو اسے زمین پر زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے اجازت مانگی اور نبی نے
یہ کہہ کر کے کہ ارادہ الہی یہ ہو چکا ہے کہ اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ یعنی یہیں سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے زمانے کی خبر ہے، علم غیب ہے، کیسے لوگ پیدا ہوں گے، کب آئیں گے، یہ سب میرے نبی کو پتہ ہے، میرے نبی کو اس کا علم ہے۔ تو اور علم غیب کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس بات کی اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور ایسے لوگ آئیں گے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں آپ کہ نمازیں خوب پڑھیں گے، روزہ خوب رکھیں گے، قرآن خوب پڑھیں گے، اور اس زمانے میں وہابیوں کو آپ دیکھ لیں، دیوبندیوں کو آپ دیکھ لیں، تو جو چیزیں میرے آقا نے بیان فرمائی تھی وہ نشانیاں آج وہابیوں میں پائی جا رہی ہے۔ پتہ چلا یہ وہابی، یہ دیوبندی اسی خبیث کی نسل سے ہے جس نے معاذ اللہ حضور کی شان میں ایسی گستاخی کی تھی، تو وہ بھی دین سے نکل چکا تھا اور یہ بھی دین سے نکلے ہوئے ہیں، نہ وہ دین میں تھا اور نہ یہ دین میں ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور تو یہ لوگ آج اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے کہ نہیں، نبی کے غیب پر کوئی دلیل ہو، تو وہ خود میرے نبی کے غیب کی دلیل موجود ہے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ ہوں گے، اور آج یہ پیدا ہو گئے، تو یہ خود اس کا وجود، وہابیوں کا پیدا ہونا، دیوبندیوں کا پیدا ہونا، خود میرے نبی کے علم غیب کی دلیل ہے۔ اچھا، پھر یہ آیت کریمہ میں ہے کہ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا۔ تو دیا کس نے تھا؟ دیا کس نے تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے نا، دے رہے تھے سرکار، مگر خدا کیا فرما رہا ہے؟ اگر وہ اس پر راضی ہوتے کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا، دے رہے تھے رسول، مگر خدا فرما رہا ہے اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ نے دیا، رسول اللہ نے دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ رسول کا دینا خدا کا دینا ہے، رسول کی عطا خدا کی عطا ہے۔ اور وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اور یہ کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول دیتا ہے، اللہ اور اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے بس اور مجبور بنا کے نہیں بھیجا ہے، با اختیار بنا کر کے بھیجا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے کہ اللہ دے رہا ہے اور رسول دے رہے ہیں، تو رسول دینے والے ہیں، دیتا وہ ہے جسے پاور ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، جو خود مجبور ہو وہ دوسرے کو کیا دے گا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ میرے نبی کو علم غیب بھی ہے اور میرے نبی با اختیار بھی ہے، میرے نبی پاورفل بھی ہے، اور جو اللہ رسول کا دینا وہ اللہ ہی کا دینا ہے۔ اس لیے کہ خدا و رسول میں جدائی ڈالنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، ہم جدائی نہیں ڈالتے، ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے انبیاء کرام، رسولان اعظام، اولیاء کرام نہ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں، نہ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میرا تیرا نہیں ہے، رسول نے دیا تو خدا نے دیا، رسول کی عطا خدا کی عطا ہے، رسول کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے، نبی سے کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، نبی سے بیعت خدا سے بیعت ہے۔ تو یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ میں اور انبیاء میں جدائی ڈالنا قرآن پاک میں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تو یہ انبیاء کرام وہ ہیں جو خدا سے لیتے ہیں اور بندوں کو دیتے ہیں، تو انہیں اللہ نے مجبور بنا کر نہیں بھیجا ہے بلکہ مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ ان کا دینا خدا کا دینا ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ان سے مانگنا خدا ہی سے مانگنا ہے۔ جب قرآن پاک فرما رہا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول اللہ نے ان کو دیا، تو یعنی دیا تھا نبی نے اور اللہ کہہ رہا اللہ نے دیا، یعنی رسول کا دینا خدا کا دینا ہے۔ تو اب اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ رسول سے مانگنا خدا ہی سے مانگنا ہے۔
تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ جب ہم نبی سے مانگتے ہیں تو نبی سے اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پاورفل بنایا ہے، مختار بنایا ہے، دینے والا بنایا ہے، بانٹنے والا بنایا ہے، تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ با اختیار ہیں، تو ان سے مانگنا خدا ہی سے مانگنا ہے۔ تو انبیاء کرام سے مانگنا، اولیاء کرام سے مانگنا شرک نہیں، ان کا دینا خدا کا دینا، اور ان سے مانگنا خدا سے مانگنا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عقائد کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بدعقیدوں، وہابیوں، دیوبندیوں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔